السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، بھوک، مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے نبی صبر کرنے والے کو بشارت دے دو۔ اے اہل نسبت، اے مریدین سلسلہ صابریہ، معصومیہ و سجادیہ، سن لو اور دل سے سن لو۔ ظلم کے پتھر گرائے گئے ہیں، لیکن حق کا نور نہ کبھی گرا ہے نہ کبھی گرے گا۔ وہ درگاہ شریف جہاں تم سجدوں میں گرتے تھے، جہاں تم نے صبر کے آنسو بہائے، جہاں تمہاری ماؤں نے دعائیں مانگی تمہارے لیے، جہاں تمہاری روح نے سکون پایا، آج اس درگاہ کی دیواریں شہید کر دی گئی ہیں۔ لیکن سن لو، درگاہ شریف شہید ہوئی ہے لیکن سلسلہ زندہ ہے، دیوار گئی ہے لیکن نسبت قائم ہے، عمارت گئی ہے لیکن ایمان بلند ہے۔ اے مریدو، تم سے ایک جگہ نہیں چھٹی، تم پہ ایک آزمائش اتاری گئی ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ کون درگاہ کی دیوار سے جڑا تھا، اللہ نے دیکھا کہ کون درگاہ شریف کی دیوار سے جڑا تھا اور کون اپنے پیر کی نظر سے جڑا تھا۔ جو دیوار کے ساتھ تھے وہ گر گئے، جو دیوار کے ساتھ تھے وہ سب گر گئے، لیکن جو نظر کے ساتھ ہیں وہ آج بھی قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ۔ وہ گھبراؤ مت، وقت ظلم کا ہے لیکن قدرت انصاف کی ہے، وقت تکلیف کا ہے لیکن انجام کامیابی کا ہے۔ ہر صبح جب تم کہتے ہو یا غوث اعظم دستگیر، تو یاد رکھو تم کسی مقبرے کے نوکر نہیں ہو، تم کسی مقبرے کے نوکر نہیں ہو، تم اولیاء اللہ کے روحانی سپاہی ہو۔ اور سن لو، جس جگہ سے دیوار گرائی گئی ہے وہیں سے انشاءاللہ العزیز ایک نئی درگاہ اٹھے گی، نئی دیوار اٹھے گی، اور وہ پتھر نہیں، تمہاری وفا، تمہاری دعائیں اور تمہاری نسبت سے بنے گی۔ وہ بزرگ جن کی قبر پر سجدہ ادب سے روح روشن ہوتی تھی، وہ بزرگ دادا میاں جن کی قبر انور سے سجدہ ادب سے روح روشن ہوتی تھی، وہ اولیاء جن کے ہاتھوں سے سلسلہ کا روح دی، وہ ہمارے بزرگ دادا میاں سید میاں معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور سید سجاد میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام گرایا نہیں جا سکتا۔ وہ روحانیت کے پہرے دار تھے اور رہیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کہی جائے تو حق پر قائم رہو صبر کے ساتھ۔ وہ جو بھاگ گئے وہ امتحان میں گر گئے، وہ جو بھاگ گئے وہ امتحان میں گر گئے، جو رکے رہے وہ بزرگوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہو گئے۔ اور آخری پیغام، اولیاء اللہ کی زمین پر ظلم ہو سکتا ہے لیکن ذلت نہیں، اور جو مرید آج صبر کے ساتھ قائم ہیں وہ کل اس درگاہ کی تعمیر میں انشاءاللہ العزیز پہلا پتھر رکھنے والے ہوں گے۔ جو اہل طریقت ہیں وہ کبھی عمارت یا مکان پر موقوف نہیں ہوتا۔ خانقاہیں، درگاہیں اور مزارات سے پتھر نہیں، یہ نسبت کی علامتیں ہیں۔ اگر دنیا والے ان علامتوں کو مٹانے کی کوشش کریں تو وہ نسبت اور روحانیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا دل اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہو وہ کبھی دنیا کے حالات سے نہ گھبراتا ہے نہ ہٹتا ہے۔ اور اپنے دلی تعلق کو مضبوط کرو، ظاہری عمارت نہ صحیح اپنے دلوں میں درگاہ کو بساؤ۔ دین و طریقت دلوں میں زندہ ہے، صرف پتھروں میں نہیں۔ اپنے شیخ سے تعلق مضبوط رکھو۔ پیر و مرشد کی غلامی صرف درگاہی پر حاضری سے نہیں بلکہ ادب، فرما برداری اور روحانی اطاعت سے قائم رہتی ہے۔ اگر درگاہ شہید ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہارا تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ قربانیوں کا وقت ہے، بس پیچھے ہٹنا بزدلی ہے۔ یہ وقت ہے صبر، استقامت اور دعا کا۔ جو آج ساتھ چھوڑے گا کل وہی شرمندہ ہوگا۔ یہ طریقت سرکار صوفی سید حسین میاں صاحب فرماتے ہیں، ہماری نسبت مٹی سے نہیں روح سے ہے۔ جو سچا مرید ہے وہ ہر حال میں مرشد سے جڑا رہتا ہے۔ درگاہ کا معاملہ دنیاوی عدالت میں ہے مگر ہمارا تعلق عرش سے جڑا ہوا ہے۔ صبر کرو، اتحاد رکھو اور بدگمانی سے بچو۔ ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ومن نصر الا من عند اللہ۔ اللہ پاک ہمیں استقامت،
صبر اور سچے عشق مرشد کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.